بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا جواب دو جواب ہے، خوب اچھی طرح سمجھو. ایک تو یہ امکان بہت کم ہوتا ہے میڈیکلی یہ ثابت ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. مسلمانوں میں کزنوں میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی، پشاور میں تو ہوتی شادی کزن سے ہے، بہت زیادہ رواج ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے 25% بچے معذور ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، امکان ہے، واقعی ہے. تو لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہیں. یہ بات میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی کی شادی اگر 35 سال کی عمر میں ہوگی نا تو بھی بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے، وہ بچہ نہیں ایسا پیدا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے، وہ اس کے چہرہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، اس کو شاید سورج مکھی کہتے ہیں، اس ٹائپ کا کہتے ہیں نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. تو ہے بہت مشکل بیماری ہے، وہ بیماری زیادہ آسان ہے، اس کو اناؤنس کرنا زیادہ مشکل ہے. بہرحال ایک مخصوص بیماری ہے. تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہے نا، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے میں نے پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں معذوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی بیوی اگر 35 سال کی ہے نا تو یہ امکان کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جلدی شادی کی ترغیب دو، پھر کیا خیال ہے؟ لیکن یہ لوگ دیتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی یہ عورت پہ جو ہے وہ دیر سے شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب دیکھو یو کے میں کزن میرج پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کزن میرج کو اللیگل کر دیا جائے. یو کے والوں سے بولو کہ آپ اس کو بھی اللیگل کرو کہ 35 سال کے بعد شادی نہیں ہوگی، اس سے پہلے شادی بھی کرنی ہے اور بچہ بھی پیدا کرنا ہے عورت نے. تو ان کو اسلام ہی ملا ہوا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میڈیکلی کہ عورت کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تبھی اسلام نے عورت کو جلدی شادی کا حکم دیا تاکہ اولاد بھی جلدی ہو. ایک تو یہ نقصان ہے عورت کی دیر سے شادی میں، بچے کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. کم عمر ہوگی تو بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا، مرد کے زیادہ عمر ہونے سے بچے کی معذوری کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر اس میں اسپم ہے تو وہ بچے کے معذور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. عورت سے ہے بہت گہرا تعلق. کم عمر لڑکی ہوگی بچہ زیادہ صحت مند ہوگا، عمر زیادہ ہوگی تو معذوری میں نہیں کہہ رہا معذور ہوں گے، امکان بڑھ جائے گا. لیکن اس امکان کو شریعت نے ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی 35 سال کی لڑکی کے بھی تو شادی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے. اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی. غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا، شادی بیاہ، اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا، بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے، تو تمام چیزوں کو اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا، لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا، لیکن رسک لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا، تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے، اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے، سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے، لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے، لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھئی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہے، تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین، اچھا 35 سال کے بعد شادی میں ایک اس پہ کلپ بنا دینا، یہ بہت اہم ہے کزن میرج کے نقصانات کے نام سے. نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ 35 سال کے بعد شادی میں، اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال، لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے. 35 سال نہیں، یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں، میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے، 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں. اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد، چانس لے لو، کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے، وہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا، جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے.
کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے سیلفی. انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں, وہ بیچارے ریٹائر کرنل تھے, بوڑھے بھی ہو گئے تھے. انڈیپینڈنٹ کو بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا انڈیپینڈنٹ چاہیے, بس یہ کہ بالکل ہی کھچا کھچ بیچ بازار میں نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں قبرستانوں کے میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اچھا میرے ساتھ وہ انجینئر افضل صاحب ہے نا, جو بلاگ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا, وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں, بہت ذہین ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہے, بالکل باریک سے دبلے پتلے. تو وہ بھی میرے ساتھ. اب میں بیزار ہو گیا, یار آپ کبھی قبرستانوں کے اس پار لے کے جا رہے ہو, کبھی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہو, فل انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ. اچھا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر مجھے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر ہے. اچھا میں نے ان کو بول دیا اتنا انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آبادی میں ہو. پھر وہ دکھا رہے مفتی صاحب یہ فل انڈیپینڈنٹ ہے. اب میں تو ادب میں خاموش. وہ انجینئر افضل صاحب نے کہا حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر 2-4 پڑوسی ہوں, اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس لیے رکھے ہیں کہ ہوں وہ پڑوسی صحیح, ان پہ تھوڑا سا ان کا خیال کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, اگر کوئی 2-4 پڑوسی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسلام میں معذور بچے کے پالنے کو بھی کیا ہے, ثواب ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی, کوئی بات نہیں. کوشش یہ کرو کہ بچہ معذور نہ ہو, کوشش تو کرو, لیکن ہو جائے تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. غیر مسلم تو سارے پیڑے دنیا میں کھانا چاہتا ہے, کہتے ہیں وہ سوسائٹی میں بوجھ ہوں گے, کوئی بوجھ نہیں ہوں گے, وہ سوسائٹی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. سوسائٹی میں کمزور لوگ, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے. ہاں جان کر ایسا سبب پیدا نہ کیا جائے کہ بچے معذور ہوں, صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک کزن میرج اسلام میں جائز ہے تو اسلام یہ رسک لے رہا ہے, پھر رسک لے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر چند معذور پیدا ہو گئے, لیکن بچیوں کی بر وقت شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں. میجورٹی کے تو معذور نہیں ہوں گے نا, چند فیصد ہے اس کا ریشو, تو وہ رسک لے سکتے ہو اگر لینا چاہو تو, کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کافر تھوڑی یہ چیزیں مانتا ہے, پھر ان کے یہاں وہ پالتے بھی نہیں ہیں, وہ تو پھر گورنمنٹ پالتی ہے ان کو. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیوں ٹینشن لیں تمہاری, تو ہم پابندی لگائیں گے, کزن سے شادی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں یار, جنت میں جانے کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ تو خالص اللہ ہی کے لیے پالو گے آپ, اور تو کوئی اس میں وجہ ہی نہیں ہے. صحت مند بچے کو تو آدمی پالتا ہے کہ یار بڑا ہو کر کمائے گا, یہ کرے گا. معذور بچہ تو ٹوٹلی کیا ہے, تبھی بیٹے پالنے پر جنت کی خوشخبریاں نہیں ہیں, بیٹیاں پالنے پر ہیں. کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ تو سسرال میں چلی جاتی ہیں نا. تو اس لیے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہ سترم من النار, وہ آگ سے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اب کافر بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوگا, مسلمان خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہیں بھائی, یہ تو جنت کمانے کا کیا ہے. ایک صاحب تھے ان کے, وہ بڑی الٹی باتیں کرتے تھے, پتہ چلا ان کی 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار جتنی بھی الٹی باتیں کرے یہ جنت, یہ معاف ہے.